پکی ڈٹی پچھلے 30 سال سے نون لیگ کا گڑھ. میری برادری، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، میرے محلے دار، میرے علاقے کے لوگ، میرے یار دوست سب نون لیگ میں تھے. لیکن میں نے ایک اچھی سوچ کے ساتھ پی ٹی آئی کو اس لیے جوائن کیا تھا کہ شاید جیسے یہ باتیں اچھی کرتے ہیں شاید ان کے عمل بھی اچھے ہوں اور ہم کچھ بہتری لا سکیں. ان جو پچھلے تھے دور والے ان سے ہم آگے بڑھ کر کچھ زیادہ اچھی بہتری لا سکیں. میں واحد آدمی تھا پکی ڈٹی میں جس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا تھا. اپنی برادری، اپنے محلے دار، اپنے رشتہ دار سب لوگوں سے ٹکر لی اور یہ جھنڈا اٹھا کے کھڑا رہا. وہ یہ ضروری کہ میں پارٹی کے لیے کوئی آگے ایم پی اے ایم این اے بننا چاہتا تھا. صرف یہ تھا کہ شاید یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم اصول والے ہیں، ہم قانون والے ہیں، ہم بڑے صاف ستھرے ہیں تو چلو شاید بہتری ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایز اٹ از اپنے ذاتی مفادات اور سیاسی مفادات کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آج میں اگر واپس آیا ہوں جیسے میرے عزیز رشتہ دار، میرے ماموزاد بھائی احمد، میں اشتیاق صاحب، چودھری طارق اور حافظ صاحب میرے گھر آئے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار. اور میں اپنے آپ کو شاید اس قابل نہیں سمجھتا. میں تو ایک ذرہ ہوں، وہ پاک ذات ہے جو چاہے تو ذرے کو چاند بنا دے. اتنے بڑے بڑے لوگ میرے پاس آئے تو میں تو بس اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتا ہوں. ماڑا سا بندہ ہوں. لیکن یہ ہے کہ آج میری طاقت جو ہے 10 گنا زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے میں اکیلا تھا، آج میری ساری برادری، میری سارے رشتہ دار، میرے سارے دوست، میرے محلے دار، میرے علاقے کے لوگ ہم سب ایک ہیں اور سارے بہت خوش ہیں اس بات سے اوپر کہ اب آپ اس طرح ہمارے ساتھ مل کے، وہ میرے ساتھ مل کے، ہم ان کے ساتھ مل کے ایک ٹیم بنا کے اپنے علاقے کو آگے لے کے جائیں گے. اپنے جو ہمارے یہاں لوگ بستے ہیں بہت ماڑے ہیں، کمزور ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ واضح کر دوں کہ میری سیاست میری قبر کی سیاست ہے. میں نے صرف وہ کام کرنا ہے جس کام میں لوگوں کے لیے میں زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکوں اور وہ کام کرنا ہے جس سے میرا رب راضی ہو جائے. اچھا 5 سال کے اندر اپنی پی ڈی او کے ٹنول گزارا، بہت ٹائم ہوتا ہے. 5 سال میں ایسے کون سے مسائل تھے جو آپ کے سامنے علاقے کے لحاظ سے بہت اہم تھے لیکن آپ کو اس پہ ترجیح نہیں دی گئی؟ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت ساری ہوئی ہیں جی. سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے پانی کا یہاں بڑا مسئلہ تھا. تو پانی کے مسئلے کے لیے حماد اظہر کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوتی تھی. میں بزرگوں کو لے کے جاتا رہا. میاں اظہر صاحب کے ساتھ میری ڈائریکٹ بات ہو رہی. ہم لوگ بدامی باغ گئے، ان کے گھر گئے، N126 کے آفس میں گئے. ان لوگوں کو کام کرنے والا بندہ پسند ہی نہیں ہے. ان کے سیکٹری حضرات اسپیشل میں ضرور ذکر کروں گا انیس سرور کا. یہ ایسا گندا انسان ہے. اس بندے نے اس پارٹی کا بیڑا گرک کیا ہے. حماد اظہر کا ڈیولپمنٹ انچارج N126 کا جتنا پیسہ اس بندے نے برباد کیا ہے اور جتنا پیسہ انہوں نے کمایا ہے مل کے، اس میں یہ لاسٹ 4 بندے تھے. میں نام نہیں لیتا، آپ چاروں کو پتہ ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. آپ 4 بندے تھے اور 4 بندوں نے مل کے کھایا. حماد نے کھلایا، میاں اظہر نے کھلایا. ہمارے سامنے کی بات. ٹھیک ہو گیا. اب نون لیگ میں آپ نے جب اپنے آپ کو انٹروڈکشن کروایا، آپ کا مقصد اپنے علاقے کا مسائل، ہر کینڈیڈیٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے مسائل علاقے کے لوگوں کے حل کروں کیونکہ میری عزت میرے علاقے سے ہے. کسی سیاسی پارٹی سے لوگ مجھ پہ یقین رہتے ہیں، کسی پہ یقین نہیں رہتے، چاہے وہ حافظ نعمان ہو، چاہے وہ مہر اشتیاق ہو، چاہے وہ میاں اسلم اقبال ہو، کیونکہ لوگوں نے میرے پاس آنا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. مہر اشتیاق صاحب آئے تھے، حافظ صاحب آئے تھے. میری یہی بات ہے جو 2-3 بار ان کو آنا پڑا، اس کے پیچھے یہی بات تھی جو ابھی آپ نے کی ہے. یہی بات میں نے ان سے کی کہ 10 سال سے میں اپنے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں تو یہ آگے بھی مجھے ہی اپنا کام کہیں گے. اب ڈورنوال یا اچھرے تو جانے سے رہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. ہم لوگ جدی ہیں یہاں پہ، رشتہ داریاں بھی ہیں، رہتے بھی صدیوں سے یہاں پہ ہیں. 400 سال کا میرا خاندان پکی ڈٹی کا جدی ہے تو یہ لوگ مجھے ہی آگے کہیں گے. تو یہی بات میں نے ان سے کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں اور پوری پکی ڈٹی جو ہے نا آپ سے محبت کرے، آپ کی سپورٹ کرے، تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. آپ کو اختیارات کنورٹ کرنے پڑیں گے جو پی ٹی آئی نے نہیں کیے. پی ٹی آئی نے سارے اختیارات عمران خان کے ہاتھ میں ہیں. وہ عمران خان جس کو اچھا سمجھتا ہے وہ اوپر ہے، جس کو برا سمجھتا ہے وہ نیچے ہے. نہ اس کی کوئی جدوجہد، نہ اس کی کوئی قربانی، نہ اس کے پاس کوئی نشانی، نہ اس کی کوئی پہچان. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہیں. اس وجہ سے ان سے بھی میری یہی بات ہوئی ہے
کہ سر آپ کو اختیارات کنورٹ کرنے پڑیں گے, لوگ مجھے ہی کہیں گے اپنی پرابلمز, تو وہ میں اپنی پرابلم ان کی پرابلمز لے کے آپ کے پاس ڈولن وار یا اچھا تو نہیں جا سکتا. اختیارات میرے پاس ہونے چاہیے تاکہ میں موقع پہ ان لوگوں کے لیے کام کر سکوں. یہ بات بالکل ہوئی ہے ان سے. اب لیٹ سی کہ وہ پی ٹی آئی والا معاملہ میرے ساتھ کرتے ہیں جیسے پی ٹی آئی نے میرے ساتھ کیا. 2018 کے الیکشن سے پہلے حماد اظہر اور تھا, میاں اسلم صاحب اور تھے. الیکشن کے فوراً بعد یہ دونوں ہی چینج ہو گئے. اس کے بعد ایک نے ادھر منہ کر لیا, ایک نے ادھر منہ کر لیا. بیٹھے رہے, وقت کا انتظار کیا. آج وقت آ گیا, آج منتے ترلے کر رہے ہو آپ لوگ ادھر سے ادھر سے. اگر اس وقت آپ سوچ لیتے کہ کون لوگ آپ لوگوں کے ساتھ مخلص ہیں, وہ دل و جان سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, آپ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, تو آج آپ کے اوپر یہ وقت ہی نہ آتا. میں منتیں کرتا رہا کہ پکی چھٹی کے 2-4 بچوں کو نوکریاں آپ دے دیں. مجھ سے 1.5 2 3 لاکھ روپے مانگا گیا. اگر ان بچوں کے بعد 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہوتا تو یہ بچے اپنی دکانداری نہ کھو کے بیٹھ جاتے. یہ آپ لوگوں سے نوکریاں مانگتے. تو اگر نوکریاں ایسے ہی ملنی ہیں تو پھر آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم خرچ لیں گے پیسے, اب لے لیں گے نوکریاں. اچھا, میں نے آپ کے جتنی گفتگو سنی مجھے اس میں بہت زیادہ یہ چیزیں نظر آئیں کہ پی ٹی آئی نے کچھ ایسی غلطیاں کی جو بہت اہم تھی, جو ضرورت تھی. کیا آپ نون لیگ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں اگر وہ بھی ایسا الہ اعتماد استعمال کرے کہ یعنی کہ میں آپ سے وفاداری کروں لیکن آپ مجھ سے وفاداری نہ کریں اور میں اپنے عوام کے لیے کچھ نہ کر سکوں, تو ظاہری بات ہے کل میں پھر پلیٹ فارم بدلنے میں مجبور ہوں گا صرف اپنی عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. ایسے آپ نے کویشچن اچھا کیا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پاک ذات کی مہربانی سے میرا سٹرکچر ہی ایسا ہے, میں ناجائز بات برداشت کر ہی نہیں سکتا, چاہے کوئی بھی ہو. دوسری بات, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. یہ میں پی ٹی آئی والوں کو سمجھاتا رہا کہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے, مجھے سیاست کرنے کا شوق نہیں ہے, مجھے الیکشن بھی نہیں لڑنا, کیونکہ میں زندگی کے بہت سارے رنگ دیکھتا ہوں. 40 ایئرز اوورسیز رہا ہوں, دنیا کا ہر رنگ میں نے دیکھا ہوا ہے. مجھے کوئی لالچ نہیں, کوئی تمنا نہیں. یہ بات میں مسلم لیگ کو بھی کہتا ہوں, یہ مت سوچنا کہ مجھے کوئی اپنی ذات کا لالچ ہے یا سیاست کی خاطر میں چپ رہوں گا یا خاموش رہوں گا, یہ زیادتیاں برداشت کر لوں گا. ایسے نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے اگر یہاں پہ اس ایریے میں میرے ساتھ مل کے ورک کرنا ہے, میرے ساتھ مل کے ورک کرنا ہے, تو پھر آپ کو اختیارات دینے پڑیں گے. انڈیپینڈنٹلی ہم ورک کریں گے. میرے پاس ٹیم ہے, پچھلے 10 سال سے ہم لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ ورک کر رہے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ ہم نے بغیر الیکشن لڑے اپنے معاملات حل کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح میں نون لیگ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا, اور آئی ہوپ سو کہ حافظ نعمان صاحب اور میت صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں اختیارات بھی دیں گے, انڈیپینڈنٹلی ہمیں کام کرنے کا موقع دیں گے. کیونکہ یہ میری بڑی شکایت رہی ہے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیتے. میں کام کرنے کی کوشش کرتا, یہ رکاوٹیں ڈال دیتے. آج یہ دونوں لیڈر ایک ہو گئے ہیں, دونوں کی ایک فلیکس کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہے, میاں اظہر اور میاں اسلم کی. 5 سال پھدو بناتے رہے یہ قوم کو. اوے میں میاں اظہر نہیں ملنا, وہ کہندا میں میاں اسلم نہیں ملنا, وہ کہندا میں مہادا منہ نہیں ویکھنا. ہوں تانوں منہ نظر آندے میں ایک دوجے دے. تو یہ بات ہے. میں مسلم لیگ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا, یہ پی ٹی آئی والا ڈرامہ جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے, خدارا ہمارے ساتھ نہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ میں پلیٹ فارم چینج کر لوں گا یا کسی اور پارٹی, مجھے ویسے ہی نفرت ہو جائے گی ان باتوں سے. آپ کے ساتھ ایک دلی رشتہ ہے, اس لیے ہے کہ میرے عزیز آپ کے ساتھ ہے, تو میں ان عزیزوں کے پیار میں, محبت میں مجھے ہمہ بھی ہے, دعویٰ بھی ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے جو ہمارے حماد اظہر نے اور میاں اسلم نے کیا. دوستوں, بات کا نچوڑ یہ نکلا کہ این اے 129 اور پی پی 171 میں میاں خالد احمد بارو نے ایک ایسی مثال پیش کی کہ نمائندہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے اور اس کا مقصد اپنی عوام کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی سیاسی لیڈر کسی بھی حلقے سے کھڑا ہو کر اس کی عوام کے اگر مسائل حل نہیں کرتا تو یہ اس سے وفاداری نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی نے یہ مسائل نے حل کیے, انہیں نون لیگ میں جانا پڑا تو وہ عوام کے لیے جانا پڑا, ان کی ذاتی کوئی سوچ نہیں تھی, کیونکہ انہیں تو وہ چاہیے تھا جو ان کے عوام اور ان کے حلقے کے مسائل حل کرتا. اور آج انہوں نے نون لیگ کو بھی یہی چیتاونی دی کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی سیاست کے لیے اس چیز میں آیا ہوں تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے. اگر کل آپ میری عوام اور میرے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو میں آپ کو بھی بدل سکتا ہوں. یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہر سیاسی لیڈر کو سوچنا پڑے گا کہ عوام ہی سب سے بڑا مسائل ہے اور عوام ہی کا مسائل حل ہی سب سے بڑی ضروری ہے. تو
تو میں میاں خالد بہروز صاحب کا اس بات پہ بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جتنی گفتگو کی وہ انہوں نے کوئی ذاتی رنجش کی بنا پہ نہیں کی, انہوں نے اپنے حلقے اور اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے لیے کی. کسی بھی گورنمنٹ کو کسی بھی جگہ پر الیکشن لڑنے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ جن لوگوں کو وہ منتخب کرتے ہیں اور جن لوگوں کے سر پہ وہ اپنے ووٹ لیتے ہیں ان لوگوں کی عزت کو برقرار رکھنا. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مجھے کوئی یقین ہے ہم ایک نیا پاکستان بنا سکتے ہیں.